کہاں جا رہی ہو تم؟ آپ سے مطلب؟ جمیل خان جوں ہی کمرے میں آیا وہ منہ بناتی باہر جانے لگی تو جمیل نے اس کی کلائی کو تھام کر روک لیا۔ ایک لمحے کو رانی کا دل بہت زوروں سے دھڑکا، لیکن پھر نفرت نے اپنی جگہ لے لی۔ جمیل خان اس کے تایابو کا بیٹا تھا جس کے ساتھ اس کے باپ نے زبردستی شادی کروائی تھی۔ تب سے وہ جمیل خان سے نفرت کرنے لگی، لیکن جمیل خان اسے بچپن سے چاہتا تھا۔ بھولو مت تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی ہونے چاہیے۔ شٹ اپ، تم ہو کون؟ میرے جیسی خوبصورت لڑکی ملی ہے اس لیے ہواؤں میں اڑ رہے ہو نا؟ رانی اس کی گندمی رنگت کو نشانہ بنا کر نخوت سے بولی، کیونکہ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وقت اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے حسن پر، تو آج اسے میں خاک میں۔ جمیل خان اتنا کہہ کر رک گیا کیونکہ اس نے رانی کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے خوف کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے اپنا جملہ مکمل کیے بغیر ہی رانی کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پتہ نہیں کیوں آج جمیل خان کو رانی کی بات بہت چبھی تھی، حالانکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ رانی نے اس کی تذلیل کی ہو۔ وہ ہر موقع پر بات بات پر اپنے باپ کا غصہ جمیل خان پر اتارتی تھی۔ جمیل خان رانی سے بچپن سے ہی بے انتہا محبت کرتا تھا، اسی لیے وہ رانی کی محبت میں چپ کر جاتا تھا، لیکن آج باہر آگ برساتے ہوئے سورج سے خود کو بچاتے ہوئے جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو آتے ہی رانی نے بھی اسے غصہ دلا دیا۔ اس لیے جمیل خان کی آنکھوں میں آج عجیب ہی احساسات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رانی کی زبان کو آج تالے لگ گئے تھے۔ وہ خوف سے جمیل خان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جمیل خان نے اسے یوں ہاتھ لگایا ہو۔ جمیل خان نے رانی کو یوں اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا تو کچھ ہی پل میں جمیل خان ہوش میں آیا اور جھٹ سے رانی کے کندھوں سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ ایک دم ہی واش روم کا دروازہ کھول کر واش روم میں گھس گیا۔ رانی ابھی تک خوف سے سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ رانی محسوس کر رہی تھی کہ جمیل خان شاید آج اس کا گلا ہی دبا دیتا۔ رانی بھی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج اس کا اپنی دوستوں کے ساتھ اپنی ایک اور مشترکہ دوست کے گھر جانے کا پلان تھا۔ ساتھ والے گاؤں میں اس کی دوست ندا رہتی تھی جس کی آج شام مہندی تھی، لیکن اچانک ہی رانی نے فون کر کے اپنی دوستوں کو آنے سے منع کر دیا۔ لیکن ہوا کیا ہے رانی، تم تو ہر محفل کی جان ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو ہمارے گھر والوں نے ہمیں پرمیشن دی ہے، اب تم نہیں آ رہی ہو تو ہم کیسے جائیں گے؟ اس کی دوستیں بار بار رانی کو اصرار کر کے بلانے لگیں، لیکن رانی نے فون کاٹ دیا۔ رانی آج جمیل خان کا رویہ اور اس کے غصے سے بھری ہوئی آنکھیں اور مضبوط ہاتھوں کا اپنے کندھوں پر دباؤ ذہن سے نکال ہی نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہترین دوست کی شادی پر جانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب کے سامنے جمیل خان رانی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آج شام کو تیار رہنا، میرے دوست کی شادی ہے اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ گھر کے باقی سب افراد نے ناشتے سے اپنے ہاتھ ایک منٹ کے لیے روک کر ان دونوں کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ سب اسی بات کے منتظر تھے کہ رانی کا جواب کیا ہوگا، کیونکہ سب کو ہی کچھ نہ کچھ رانی کے رویے کا علم تھا۔ لیکن جمیل خان کی بات پر رانی چپ چاپ ناشتہ کرتی رہی۔ جمیل خان بھی مطمئن ہو کر اپنا ناشتہ ختم کرنے میں لگ گیا، لیکن ناشتے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو رانی کسی سے فون پر اونچی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں مہندی میں نہیں آ سکی، لیکن آج تو میری دوست کو رخصت ہونا ہے نا، میرے دوست کی بارات ہے، میں ہر حال میں آنا چاہتی ہوں، لیکن آج ہی میرے شوہر صاحب کو یاد آیا کہ ان کے دوست کی بھی شادی ہے، اور وہ بھی اسی ٹائم جس ٹائم مجھے ندا کی شادی میں آنا تھا۔ تم سب چلی جاؤ، اس شخص نے میرا موڈ ہر روز خراب ہی کرنا ہوتا ہے، نہ میں ندا کی شادی میں آؤں گی اور نہ ہی اب اس کے ساتھ جاؤں گی۔ غصے سے بات کرتے کرتے بیڈ پر فون اچھال کر جیسے ہی وہ مڑی تو کمرے کے دروازے کے سامنے جمیل خان ہاتھ باندھے بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ رانی کو اسے دیکھ کر نئے سرے سے طیش آیا، لیکن ابھی ایک دن ہی تو ہوا تھا۔ جمیل خان کی دی گئی دھمکی کو اسے فوراً سے جمیل خان کا کل والا رویہ یاد آ گیا، اسی لیے کچھ بھی بولے بغیر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ جمیل خان نے فوراً ہی رانی کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ رانی کا غصے سے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا ہی کر ڈالے۔ جمیل خان بولا، شام 6 بجے مجھے تم ہر حال میں ریڈی چاہیے ہو، نہیں تو تم جانتی ہو نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ جمیل خان پرشوق نگاہوں سے رانی کے سراپے کو اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے بولا۔ رانی کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، جلدی سے ہاتھ چھڑوا کر باہر بھاگ گئی۔ جمیل خان کھل کر ہنسا، اچھا تو رانی صاحبہ صرف مجھے میرا حق دینے کی وجہ سے اتنا خوف زدہ ہے؟
لیکن اب اسے رانی کی ایسی بے بس صورت دیکھ کر مزہ آنے لگا تھا۔ وہ کافی سالوں سے رانی کی بے رخی برداشت کر رہا تھا، لیکن رانی کے ساتھ تعلق صرف محبت کی بنا پر قائم کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی رانی کی مرضی سے۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ رانی بھی اس سے محبت کرنے لگے گی، بالکل ویسے ہی جیسے محبت جمیل خان بچپن سے رانی سے کرتا آ رہا تھا۔ دوسری طرف رانی غصے اور بے بسی کی حالت میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ جمیل خان کے ساتھ اس کے دوست کی شادی میں جائے یا نہ جائے، لیکن پھر نہ جانے کی صورت میں جمیل خان کا رویہ کیا ہوگا۔ وہ یہ سوچ کر ہی کانپ جاتی، مرتی کیا نہ کرتی۔ اس لیے شام 6 بجے میرون کلر کا فراک پہنے وہ سادہ سی تیار کھڑی تھی۔ اپنے دوستوں کو وہ پہلے ہی منع کر چکی تھی کہ تم لوگ میری مجبوری سمجھو، اس جاہل کے ساتھ مجھے اس کے دوست کی شادی میں جانا ہی پڑے گا۔ میں ندا کو خود ہی منا لوں گی، تم لوگ جاؤ شادی انجوائے کرو۔ میری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں تم سب کے ساتھ مل کر تھوڑا ٹائم سپینڈ کر سکوں۔ اندر سے رانی کا رونا بھی آ رہا تھا، لیکن وہ خود پر قابو پا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی جمیل خان اسے بلانے کمرے میں آیا تھا تو وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن اجنبیوں کی طرح۔ کبھی کبھی جب جمیل خان کو دل سے بہت دکھ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنی محبت کی خاطر رانی پر ظلم کر دیا، اور ساری زندگی اسے رانی کا ایسا نفرت بھرا رویہ ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر خود دل کو تسلی دیتا کہ میں آہستہ آہستہ رانی کو اپنی محبت سے ضرور پگھلا دوں گا۔ مستقبل کی خوبصورت سوچ سوچتے ہوئے وہ میرج ہال پہنچ گئے۔ ابھی رانی گاڑی سے اتری ہی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ ہاتھوں میں کافی سارے پھولوں کے گجرے لے کر رانی کے پاس آیا۔ باجی پلیز یہ گجرے لے لیں، آپ اتنی پیاری ہیں، یہ گجرے پہنیں گی تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگیں گی۔ رانی معصوم سے بچے کی اس بات پر ہنس پڑی۔ جمیل خان نے فوراً آ کر بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور بنا گنے ہی اسے پیسے دے کر گجرے لیے، اور وہیں سڑک پر کھڑے کھڑے رانی کو پہنانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ رانی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جمیل خان ہنس کر بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، ہاتھ آگے کرو، اور تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا میں، تمہیں ہاتھ آگے کرو۔ رانی نے اپنا ہاتھ جمیل خان کی طرف بڑھا دیا۔ جمیل خان نے جلدی سے دونوں گجرے رانی کے دونوں ہاتھوں میں پہنا دیے، اور رانی کا ایک ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا ہال کے دروازے میں انٹر ہوا کہ سامنے ہی رانی کو اپنی دوستوں کا گروپ نظر آیا۔ رانی نے تیزی سے گردن موڑ کر جمیل خان کی جانب دیکھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ یہاں تو میری دوست کی شادی ہو رہی ہے۔ خان کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، رانی بیگم تمہاری دوست کی شادی میرے دوست وسیم سے ہو رہی ہے۔ رانی کا تو حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو منہ بنا کر ہی جمیل خان کے ساتھ اس کے دوست کی شادی اٹینڈ کر رہی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ سامنے ہی سے اس کی ساری دوستیں مل جائیں گی اور وہ اپنی ہی دوست کی شادی میں پہنچ جائے گی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ رانی کے چہرے پر دیکھ کر جمیل خان کے دل کو سکون پہنچا۔ چلو جاؤ، تمہاری فرینڈز تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ جمیل خان یہ کہہ کر اپنے دوست کی جانب مڑ گیا۔ اتنے تک رانی کی دوستوں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی تیزی سے دوڑتی ہوئی رانی کے پاس آ گئی۔ اچھا تو تم ہمیں سرپرائز دینا چاہ رہی تھی، اور وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ کر؟ دوسری بولی، واہ یار ماشاء اللہ، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ تیسری بولی، یہ تمہارے ہسبینڈ ہے نا؟ کیا قیامت خیز پرسنالٹی ہے، گنی میسنی، اتنے اچھے ہسبینڈ کو لے کر بیٹھی ہو اور ہمیں اس کی ایک تصویر تک نہیں دکھاتی ہو۔ چوتھی بولی، ہاں تو یہ اس لیے نہیں دکھاتی ہوگی نا کہ کہیں ہم اس کے ہسبینڈ کو نظر نہ لگا دیں۔ پانچویں بولی، دیکھا نہیں تم نے کہ وہ کیسے بیچ سڑک میں کھڑے ہو کر اپنی بیگم صاحبہ کو پھولوں کے گجرے پہنا رہے ہیں، اور ہمارے ہاتھ دیکھو خالی کے خالی، ہم نے تو گجرے بھی نہیں لیے۔ واہ یار رانی، تم بہت لکی ہو۔ سب باری باری اپنے خیالات پیش کر رہی تھیں۔ رانی کبھی اس کی بات سنتی تو کبھی اس کی، بالآخر بول پڑی، چپ کرو تم سب، کوئی اتنا ہیرو نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو دکھاتی پھرتی۔ رانی کی ایک دوست سدرا بولی، تم پاگل ہو گئی ہو رانی، ایسے نہیں بولتے، دیکھو نا وہ تمہیں تمہاری دوست کی شادی میں کتنا تیار کروا کر لایا ہے، گجرے بھی پہنائے ہیں۔ ہمارے شوہروں کے پاس تو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اب شام کا ٹائم ہے، بچے بڑی مشکل سے اپنے ہسبینڈ کے پاس چھوڑ کر ندا کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جمیل بھائی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کیا کرو، پہلے تو تم نے ہمیں دیکھنے نہیں دیا، لیکن آج ہم سب نے دیکھ لیا ہے، کیا کمی ہے ان میں، اور تم نے کیا کالے کالے کی رٹ لگائی ہوئی تھی، گندمی رنگ ہے ان کا، یہی تو ہوتا ہے مردوں کا، اور وہ انہی میں خوبصورت لگتے ہیں۔ سدرا کافی دور کھڑے جمیل خان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔
جمیل خان نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا رانی کی دوستیں ضرور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر رہی ہوں گی۔ رانی سدرا سے بولی، تم نہیں جانتی ہر کسی کی مشکلات کا اسے خود ہی اندازہ ہوتا ہے۔ چلو اب ہم یہاں شادی انجوائے کرنے آئے ہیں، نہ کہ میرے ہسبینڈ کو ڈسکس کرنے۔ سب کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ایک اور دوست بولی، لیکن یار بات تو سچ ہے، تمہارا بندہ بڑا ڈیشنگ ہے۔ دیکھو تو ذرا، وائٹ کاٹن کا سوٹ پہنے، اوپر سے واسکٹ، اور وہ بھی بلیک کلر کی، اور مونچھیں تو دیکھو، پورا چودھری لگتا ہے تمہارا ہسبینڈ۔ اتنا اچھا پٹھان تو مل گیا ہے، تم ابھی بھی نہ خوش ہو؟ رانی نے دوست کے کہنے پر بغور جمیل خان کی جانب دیکھا۔ اس بار رانی کی نظروں میں جمیل خان کے لیے نفرت یا غصہ نہیں تھا، پرسوچ نظروں سے رانی جمیل خان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ رانی نے گھبرا کر چہرہ دوسری طرف موڑا اور بولی، چلو چلو ندا کے پاس چلتے ہیں، وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ ساری دوستیں کھلکھلا کر چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھنے لگیں، جہاں ندا بیٹھی کافی دیر سے ان کو اکٹھا ہو کر باتیں کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ ساری دوستی اسکول ٹائم سے ایک ساتھ ہی تھی، کالج میں بھی ایک ساتھ ہی رہی۔ پھر جیسے جیسے جس کی شادی ہوتی گئی وہ ان سے تھوڑی دور ہوتی گئی، لیکن ان لوگوں نے آپس میں کبھی بھی رابطہ نہیں چھوڑا تھا۔ اسی لیے کبھی کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا تو ساری دوستیں اکٹھی ہو جاتی۔ جمیل خان سے رانی کو جو نفرت تھی، اسے جاننے کے لیے ہمیں آج سے 17-18 سال پیچھے جانا پڑے گا، جب رانی اور جمیل خان اسکول پڑھتے تھے۔ جمیل خان رانی سے تقریباً 5 سال بڑا تھا۔ رانی سے سب سے زیادہ پیار اس کا اپنا باپ کرتا تھا۔ رانی کو بھی اس دنیا میں اگر کسی سے بے انتہا محبت تھی تو اپنے باپ سے تھی۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی دوسرا بچہ اس کی باپ کی توجہ لے۔ لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنے تایا کے بیٹے جمیل خان کو جب وہ اپنے باپ سے اٹیچ ہوتے ہوئے دیکھتی تو اسے سخت غصہ آتا۔ جب چھوٹی تھی تب تو آگے سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جمیل خان کی ہر کامیابی پر جب رانی کا باپ اسے اپریشیٹ کرتا یا کوئی تحفہ دیتا تو رانی اپنے باپ سے چھپ کر جمیل خان کی بہت انسلٹ کرتی۔ وہ یہ بھی نوٹ کرتی تھی کہ جمیل خان اس کی ہر بات سن لیتا تھا اور برداشت کر لیتا تھا۔ دوسری طرف جمیل خان کو اپنے چچا کی یہ ضدی لیکن بے حد خوبصورت بیٹی بہت پسند تھی، اسی لیے وہ رانی کی کسی بات کا غصہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی اسے جواب دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ رانی اور شیر ہوتی گئی۔ ہر معاملے میں جمیل خان کی انسلٹ کرنا اس نے اپنا فرض ہی سمجھ لیا تھا۔ جب بھی رانی کا باپ جمیل خان کی تھوڑی سی تعریف کرتا، رانی غصے اور حسد کی آگ میں جلنے لگتی اور سارا غصہ جمیل خان پر نکال دیتی۔ لیکن جمیل خان نے کبھی بھی کسی سے رانی کی اس رویے کی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ دل میں تو رانی کی محبت کا پودا لگا ہوا تھا، جو آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا جا رہا تھا۔ اسی درخت کی وجہ سے جمیل خان چپ رہتا۔ چھوٹے سمجھتے ہیں کہ بڑوں سے چھپ کر وہ کچھ بھی کر لیں، انہیں معلوم نہیں ہوگا، لیکن رانی کے باپ کو رانی کا رویہ اور جمیل خان کا ضبط سب کچھ معلوم تھا۔ 1-2 بار تو خود رانی کو جمیل خان سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جمیل خان کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا اور رانی کے غصے میں بھی۔ رانی جمیل خان کو اس کی گندمی رنگت پر بھی بہت بے عزت کرتی اور کسی بات کا موقع نہ ملتا جب تو وہ جمیل خان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ احساس دلانے لگتی کہ سب گھر والے گورے چٹے ہیں اور یہ انسان تو پٹھان لگتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جمیل خان کا رنگ کالا تھا، بس ہلکا سا گندمی تھا۔ چہرے پر سجے خوبصورت نقوش اسے رعبدار سا تاثر دیتے۔ بلا شبہ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، لیکن رانی نے شروع سے ہی جمیل خان سے بیر باندھ لیا تھا۔ ایک دن اچانک ہی رانی کے والد عثمان خان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ بے شک اٹیک زیادہ سیریس نہیں تھا، کچھ دنوں بعد ہی ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی اور گھر آ گئے تھے، لیکن اس حادثے سے وہ اس قدر ڈر گئے تھے۔ بیوی تو ان کی کچھ سال پہلے ہی وفات پا گئی تھی اور اب وہ اپنی اکلوتی رانی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھے۔ انہیں جمیل خان سے زیادہ بہتر رانی کے لیے اور کوئی بھی نہیں لگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی تھوڑی ضدی سی ہے، جمیل خان جیسا انسان ہی ان کی بیٹی کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائی سے عثمان خان نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جمیل خان کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے
جمیل خان کے والد کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہاں، البتہ نتائی جان ضرور یہ بات جانتی تھیں کہ رانی ان کے بیٹے کو ہرگز پسند نہیں کرتی۔ بے شک یہ بات ان کو بھی چبھتی تھی، لیکن وہ جانتی تھیں، اور اس بات سے ان کو تسلی بھی تھی کہ رانی کو جمیل خان کا رشتہ اپنے لیے بالکل بھی منظور نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بولی اور یہی تاثر دیا کہ وہ رانی کو بہو بنا کر بے حد خوش ہوں گی۔ جمیل خان البتہ تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل کی خواہش یوں بنا مانگے ہی پوری ہو جائے گی، لیکن جب رانی کا رویہ اسے یاد آتا تو جمیل خان کو بھی یہی ڈر تھا کہ رانی اس رشتے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوگی۔ جس بات کا ڈر تھا ہوا بھی وہی۔ جیسے ہی عثمان خان نے رانی کو اپنے پاس بلا کر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس جمیل سے شادی کروں گی؟ آپ مجھے دیکھیں اور اسے دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے ہم میں۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کیسے؟ ہاں، آپ اس کی سائیڈ لیا کرتے تھے، شروع سے ہی آپ کو جمیل خان پسند ہے، لیکن مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں اس شخص سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ آئندہ آپ مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا۔ اتنا بول کر رانی باپ کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہی دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عثمان خان کو رانی سے یہی امید تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو منا ہی لیں گے۔ کچھ دن تو رانی اپنے باپ سے بے حد ناراض رہی، لیکن بچپن سے ہی باپ سے زیادہ اٹیچ ہونے کی وجہ سے وہ اب باپ سے بات کیے بنا زیادہ دیر نہیں رہتی تھی۔ اسی لیے آج جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خود کو ہی کوس رہی تھی کہ کیوں بابا کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی۔ وہ کون سا میری شادی زبردستی کروا دیتے، جمیل خان کے ساتھ آرام سے انکار کر دیتی، لیکن بابا سے بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ چلو خیر، آج شام کی چائے پر بابا سے معذرت کر لوں گی، وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی جبکہ عثمان خان خود بیٹی کے کمرے میں آئے۔ رانی نے جیسے ہی باپ کو دیکھا وہ دوڑ کر عثمان خان کے سینے سے لگ گئی۔ ارے بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بلا لیا ہوتا، آپ خود کیوں آ گئے؟ آپ اپنا بالکل خیال نہیں کرتے، آئیں جلدی سے بیڈ پر بیٹھیں۔ رانی باپ کو لے کر جلدی سے بیڈ پر آ گئی۔ عثمان خان دھیمی آواز میں بولے، میں نے سوچا میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے، خود ہی جا کر اسے منا لوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ رانی نے اپنی باہیں دوبارہ سے باپ کے گلے میں حمائل کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے بھلا کیسے ناراض ہو سکتی ہوں بابا؟ بس مجھے آپ کی بات پر غصہ آ گیا تھا کہ آپ نے کیسے سوچ لیا میں جمیل خان سے شادی کروں گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے وہ بچپن سے ہی پسند نہیں ہے۔ جمیل خان بیٹی کو اپنی اس بات پر اڑا دیکھ کر نا امید سے ہو گئے، لیکن انہیں اب بہت جلد رانی کو جمیل خان کے حوالے کرنا تھا۔ پتہ نہیں کون سا ڈر عثمان خان کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو رانی لاوارث ہو جائے گی، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بیٹا جی، آپ کو معلوم ہے نا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ رانی کے باپ نے سر جھکا کر دھیمی آواز سے اپنی بات شروع کی۔ وہ ہر قیمت پر رانی کی شادی اپنے بھتیجے جمیل خان سے کروانا چاہتے تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ضدی بیٹی کو کیسے منائیں، جسے بچپن سے ہی جمیل خان سے پتہ نہیں کیوں چڑ تھی۔ اس لیے آج وہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود خود اپنی بیٹی کے کمرے میں آئے تاکہ اسے جمیل خان سے شادی کے لیے منا سکے۔ جی بابا، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ایسی کیا بات ہے جو کرنے کے لیے آپ خود میرے کمرے تک آئے ہیں؟ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے بابا، آپ کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنا چاہیے۔ آپ کے سوا اس دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ دل میں یہی ڈر تھا کہ کہیں بابا دوبارہ سے جمیل خان سے شادی کے لیے بات نہ کر دیں۔ عثمان خان نے اپنی بیٹی کی کہی ہوئی بات دہرائی اور کہنے لگے، بالکل، میں بھی اتنے دنوں سے یہی سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ میں تمہیں کسی مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، اور جہاں تک میں نے سوچا ہے مجھے تمہارے لیے جمیل خان سے بہتر اور کوئی نہیں لگا۔ تو میری مجبوری نہیں سمجھ رہی ہو تم، اپنے باپ کو سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ اور رانی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ میری بات مانو۔ میں تمہارے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں جلد سے جلد تمہاری جمیل خان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں جتنی جلدی بٹھا لوگی اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ عثمان خان اپنی بات بولتے رہے۔
جبکہ رانی نے تیزی سے باپ کے گلے سے اپنے بازو دور کیے اور قدرے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ حیرانی سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اس جمیل خان سے شادی کسی قیمت پر بھی نہیں کروں گی، اور آپ کیوں ایسے مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے، ابھی تو میری یونیورسٹی بھی ختم نہیں ہوئی اور آپ کو میری شادی کی جلدی پڑ گئی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، اور اس جمیل سے شادی تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے بچپن سے ہی وہ پسند نہیں ہے، مجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے، اور بابا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اس جمیل خان کے لیے مجھ سے اس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر رانی کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جمیل خان نے بیٹی کی طرف دیکھا تو ان کا دل پگھلنے لگا، لیکن انہوں نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے خود سے کہا کہ اگر آج رانی سے دو ٹوک بات نہ کی تو دوبارہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک دم عثمان خان تیزی سے کھڑے ہو گئے اور بولے، میں تمہیں منمانیاں نہیں کرنے دوں گا، تمہیں ہر حال میں میری بات ماننا ہی ہوگی۔ اگلے مہینے ہی تمہارا جمیل خان سے نکاح ہے، بعد میں کرتی رہنا پڑھائیاں۔ رانی غصے سے بیڈ سے نیچے اتری اور باپ کے عین سامنے کھڑی ہو کر بولی، آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ عثمان خان بھی رانی سے بڑھ کر غصے میں بولے، ہاں، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں اور میرا یہ حق ہے کہ میں تمہارے لیے بہتر فیصلہ کروں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تمہارا نکاح اگلے مہینے جمیل خان سے ہوگا۔ یہ بول کر عثمان خان واپس چلے گئے۔ رانی اونچا اونچا پیچھے سے بولتی رہی، اور آپ کو کیوں لگتا ہے یہ میرے لیے بہتر فیصلہ ہے؟ یہ میرے لیے بہتر فیصلہ نہیں ہے، آپ مجھے ایسے مجبور نہیں کر سکتے۔ رانی کو بول بول کر گلا بیٹھ گیا۔ عثمان خان اپنی بات پوری کر کے اپنے کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ معلوم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی سختی سے پہلے کبھی پیش نہیں آئے۔ یکدم انہوں نے اپنا رویہ بدلا۔ انہیں معلوم تھا کہ رانی کو اس بات سے بہت شوق پہنچے گا، لیکن اپنی بیٹی کی بہتری کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اور پھر کچھ ہفتوں بعد رانی کا نکاح جمیل خان سے ہو گیا۔ نکاح کی تقریب سادہ ہی رکھی گئی تھی، بہت خاص لوگوں کو ہی نکاح میں بلایا گیا تھا۔ سب خوش تھے سوائے دو لوگوں کے، رانی، جس سے پہلے تو جمیل خان پر بس غصہ ہی آتا تھا، لیکن اب جب سے اس کے باپ نے زبردستی جمیل خان کو رانی کے پلے باندھ دیا تھا تو رانی کو جمیل خان سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف جمیل خان عجیب سی الجھن میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رانی کا رویہ اس کے ساتھ شروع سے ہی اچھا نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رانی اسے کیوں ناپسند کرتی تھی، کیونکہ وہ رانی کے باپ یعنی اپنے چچا کو پسند تھا۔ چچا جان جمیل خان سے محبت کرتے تھے، یہی بات رانی کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آگے زندگی مشکل ہونے والی ہے۔ وہ اپنی چچا کی بیٹی کی نیچر کو اچھے سے جانتا تھا، جو انتہائی ضدی، غصے والی اور اپنی خوبصورتی پر بہت ناز کرنے والی لڑکی تھی۔ لیکن خیر، اللہ کا نام لے کر نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ کچھ تو جمیل خان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن کچھ وہ اپنے چچا کی بات نہیں ٹالنا چاہتا تھا۔ اور جب سے چچا جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جمیل خان بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے اس دنیا میں اپنا سب سے بہترین دوست صرف اپنا چچا ہی لگتا تھا، اس لیے وہ عجیب سے احساسات میں جکڑا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اب رانی کا رویہ اس کے ساتھ اور کتنا برا ہوگا۔ جیسے ہی نکاح کی تقریب ختم ہوئی، رانی نے کمرے میں آ کر اپنا کیا گیا ہار سنگھار بری طرح سے اتار اتار کر پھینکنا شروع کر دیا، جو اسے اس کی تائی جان نے بہت لاڈ پیار کر کے پہنایا تھا۔ اور رو رو کر جب رانی کا دل ہلکا ہو گیا تو اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر ایک سفید رنگ کا لباس پہن کر آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تو دیکھا سامنے اس کی دوست ندا ڈش میں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ ندا کو دیکھ کر وہ سخت حیران ہوئی کہ اس نے تو اپنی کسی دوست کو اپنے اس خفیہ نکاح کے بارے میں ذرا سا بھی نہیں بتایا تھا۔ ندا کیسے یہاں آ گئی؟ ندا نے رانی کی حیرانگی بھانپ کر خود ہی کہا، تم سوچ رہی ہوگی کہ میں آج یہاں کیسے آ گئی ہوں۔ اصل میں مجھے انکل نے یعنی تمہارے بابا نے فون کیا تھا اور سب بتایا تھا، اسی لیے میں آئی ہوں۔ دیکھو رانی، تم پریشان مت ہو، ہمارے بڑے ہمارے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے ہیں اسی میں ہی ہماری بہتری ہوتی ہے۔ تم دیکھنا ایک دن تم جمیل بھائی کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزارو گی اور پھر سوچ کر ہنسا کرو گی کہ کیسے تم اس سے شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی۔ اور سب سے اہم بات، انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ٹینشن مت دو، اور جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرتی رہو۔ آنٹی کی اس دنیا سے جانے کے بعد انکل نے تمہیں جس لاڈ پیار سے پالا ہے، اس سے میں بھی اچھی طرح سے واقف ہوں۔ پلیز اپنا دل صاف کر لو۔
ندا یہ سب کہہ کر ابھی چپی ہوئی تھی کہ رانی دوبارہ سے آنکھوں میں آنسو لے کر بولی، وہ اچھا تو تمہیں بابا نے میرا تماشا دیکھنے کے لیے بلایا ہے، اور کیا کہا ہے؟ اور کیا ہے؟ کیا کہا؟ بہتری؟ اس میں میری کیا بہتری ہے؟ اس جمیل خان سے شادی کرنے کا تو میں مر کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی، تم جانتی ہو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تم اسے دیکھو اور مجھے دیکھو، ہاں ٹھیک ہے پڑھائی میں وہ مجھ سے 2 قدم آگے رہا ہے، لیکن جوڑ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ رانی نے دوبارہ سے جمیل خان کی گندمی رنگت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، اور کیا کہہ رہی ہو؟ میرے لیے اسی میں بہتری ہوگی، اس سے بہتر تھا میرے بابا مجھے گلا گھونٹ کر مار دیتے، لیکن اس جمیل خان کو ساری زندگی کے لیے میرے پلو سے نہ باندھتے۔ رانی یہ بول کر زاروں قطار رونے لگی۔ ندا تیزی سے رانی کے قریب آئی اور اسے گلے سے لگایا، بس چپ کر جا، تم یہ سمجھو کہ تم نے اپنے بابا کے لیے قربانی دی ہے۔ میں جانتی ہوں تم انکل سے بہت محبت کرتی ہو، اسی محبت کے صدقے تم انہیں خوش رہ کر دکھاؤ۔ والدین جب اس عمر میں آ جائیں تو ان کو خوش رکھنے کے لیے اولاد کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ رانی بالآخر ندا کے دلاسے پر خاموش ہو کر 2-4 نوالے زہر مار کرنے لگی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد جب ندا بھی واپس چلی گئی تو رانی نے جلدی سے ایک سوٹ کیس نکالا۔ وہ اتنی جلد بازی سے پیکنگ کر رہی تھی کہ بس جو سامنے آ رہا تھا وہ رکھتی جا رہی تھی۔ 2-4 سوٹ، کچھ جوتے، کچھ اپنا ذاتی سامان رکھ کر ایک بیگ پیک کر لیا۔ سر پر دوپٹہ لے کر جب وہ باہر آئی تو ٹی وی لاؤنج میں اپنے باپ کو جمیل خان کے سامنے کھڑا دیکھا، جو جمیل خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر نہ جانے کون سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ رانی کو پھر سے غصہ آنے لگا، لیکن وہ ضبط کر کے قریب جا کر وہ جمیل خان سے بولی، اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو ہم چلیں۔ دونوں نفوس نے حیرانگی سے رانی کی طرف دیکھا۔ کہاں جانا ہے بیٹا؟ باپ نے تیزی سے بیٹی سے پوچھا۔ بیٹی کا حلیہ دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گئے۔ اور تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، یہ کیسا لباس پہن رکھا ہے تم نے اب؟ جی بابا، بس مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ جمیل خان، میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، چلیں؟ رانی باپ کو یکسر نظر انداز کر کے جمیل خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، میں پوچھ رہا ہوں بیٹے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ باپ نے دوبارہ سے بیٹی سے پوچھا۔ رانی باپ کے نزدیک آ کر بولی، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ ابھی میرا اس شخص سے نکاح ہوا ہے اور یہ میرا شوہر ہے۔ اب میرا اس گھر میں رہنا نہیں بنتا، میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آج ابھی اور اسی وقت۔ جمیل خان جانتا تھا رانی یہ سب غصے میں بول رہی ہے، لیکن بیٹا ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، میں تو چاہتا تھا کہ کچھ مہینوں میں جب جمیل خان اپنے نئے کاروبار میں سیٹل ہو جائے گا تب اچھے طریقے سے بارات کا فنکشن کریں گے، پھر تمہیں رخصت کروں گا۔ باپ نے رانی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، لیکن رانی دھیرے سے پیچھے ہٹ کر بولی، ان فارمیلٹیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے میرے نزدیک۔ جب آپ نے اتنا بڑا فیصلہ میرے لیے کر لیا ہے تو آپ برداشت کرنا بھی سیکھیں۔ جمیل خان، کمرے میں میرا سوٹ کیس پڑا ہے، میرا بس وہی سامان ہے، برائے مہربانی آپ وہ لے آئیں اور چلیں۔ یہ کہہ کر رانی باپ سے ملے بغیر ہی جا کر جمیل خان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آنسو پھر سے ایک تواتر سے بہنے لگے۔ جمیل خان جیسے ہی رانی کے کمرے سے اس کا سوٹ کیس لے کر نکلا، سامنے چچا کو افسردہ کھڑے پایا۔ پاس آ کر انہیں دلاسا دینے کی خاطر بولا، چچا جان، آپ جانتے ہیں نا کہ میں رانی کا خیال رکھ سکتا ہوں، اور شاید آپ یہ بھی جانتے ہو کہ میں اسے کس قدر پسند کرتا ہوں۔ ابھی وہ غصے میں ہے، اس لیے وہ یہ سب بول کر گئی ہے۔ آپ پریشان بالکل مت ہوئیے، یہ پاس ہی تو ہمارا گھر ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی، میں یہیں ہوں آپ کے پاس، آپ بس مجھے کال کر لیجئے گا اور رانی کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ عثمان خان نے مسکرا کر اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا اور بولا، چلو ٹھیک ہے بچوں، بس میری یہی خواہش ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو۔ وہ تھوڑی ضدی ہے، غصے والی بھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں میری بیٹی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تم بس اسے کچھ وقت دینا۔ جمیل خان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور سوٹ کیس لے کر گاڑی میں آ بیٹھا، جہاں وہ دشمن جان جلدی سے اپنی گیلی آنکھیں پوچھنے لگی۔ رو رو کر آنکھیں لال ہوئی تھیں، ناک بھی سرخ ہوئی تھی، جو جمیل خان کو اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ اس کا ایک دم دل چاہا کہ وہ اپنی بیوی کی ناک چھو لے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے رانی کی ناک کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ توڑ دے گی، اسی لیے اپنے دل کی خواہش کو دل میں دبا کر ہی تیزی سے گاڑی کو سٹارٹ کیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ گھر آ چکے تھے۔ رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے جمیل خان رانی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود ڈرائنگ روم میں جا کر سو گیا تھا۔
وہ جانتا تھا رانی ابھی بہت غصے میں ہے، وہ ہرگز کمرے میں جمیل خان کی موجودگی کا برداشت نہیں کرے گی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کب تک اپنے جذبات پر قابو پانا پڑے گا، لیکن اسے اپنی محبت پر یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن رانی خود اس سے بیویوں والی محبت کرنے لگے گی۔ دن پر دن گزرنے لگے، لیکن رانی کا بس ایک ہی رویہ تھا، یا تو کمرے میں پڑی رہتی یا پھر اپنی دوستوں سے ملنے چلی جاتی۔ گھر کے افراد سے بھی اس کی بس تھوڑی سی ہی سلام دعا تھی۔ ہاں، البتہ تایا اور تائی کی بہت ریسپیکٹ کرتی، ان کے ساتھ ناشتہ اور ڈنر کرتی، لیکن بس ایک جمیل خان ہی تھا جسے وہ ایک نظر بھی نہیں دیکھتی تھی، اور اپنے باپ کے گھر آنا جانا تو رانی نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ عثمان خان بیٹی کے نکاح کے بعد خود کو بہت بہتر محسوس کر رہے تھے، اس لیے اب تھوڑے دنوں بعد خود ہی آ کر رانی سے مل جاتے۔ رانی پاس بیٹھی رہتی، لیکن باپ سے ایک لفظ نہ بولتی۔ عثمان خان افسردہ دل کے ساتھ واپس لوٹ جاتے۔ جمیل خان اپنے چچا کو دلاسا دیتا کہ پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہے، یہاں سے سیٹل ہو گئی ہے، بس وہ آپ سے ناراض ہے، اور آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی ناراضگی زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ اس بار اس کے ساتھ ہوا بھی تو ایسا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، اسی لیے وہ زیادہ غصے میں ہے۔ آپ نے بس بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ جمیل خان کچھ دن تو ڈرائنگ روم میں سوتا رہا، لیکن ایک دن اپنی ماں کو ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے دیکھ کر وہ سخت شرمندہ ہوا، اسی لیے اس دن کے بعد سے وہ ڈرائنگ روم میں سونا چھوڑ چکا تھا۔ ہاں، البتہ اس بات پر رانی نے بہت واویلا مچایا تھا، جمیل خان کو بہت برا بھلا بھی کہا، لیکن جمیل خان چپ چاپ سنتا رہا۔ بولا تو صرف اتنا کہ یہ کمرہ میرا بھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ میرے ماں باپ دیکھیں یا انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو، تو برائے مہربانی میں ادھر صوفے پر سو جایا کروں گا، لیکن خدا کا واسطہ ہے چپ کرو اور اس بات کو لے کر تماشا نہیں کرو۔ بالآخر رانی چپ ہو گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ جمیل خان رات کو دفتر سے واپس آتا تو رانی سو رہی ہوتی، اور جب وہ صبح آفس جانے لگتا تو تب بھی رانی سو ہی رہی ہوتی۔ رانی نے اب جمیل خان کو برا بھلا کہنے کے بجائے بالکل ہی اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ جمیل خان رانی کے اس انداز پر تڑپ کر ہی رہ گیا تھا۔ پہلے رانی کچھ تو بولتی تھی، بے شک اسے برا بھلا ہی کہتی تھی، لیکن اب تو وہ بالکل ہی چپ ہو گئی تھی، اور یہ بات جمیل خان کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اسی لیے وہ مختلف باتوں میں الجھا ہوا سخت گرمی میں دوپہر کے ٹائم جب گھر آیا تو رانی سے مت بھیڑ ہو گئی، جو نکسک سے تیار کہیں باہر جانے کی تیاری میں تھی۔ جمیل خان کا اسے یوں تیار ہو کر خوشگوار انداز میں باہر جانا سخت غصہ دلا گیا، اس لیے آج وہ غصے میں بول ہی اٹھا، اور رانی کی تو جیسے جان پری بن گئی تھی۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک جمیل خان کو کبھی بھی اس انداز میں بولتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ ندا کی شادی کے کچھ دن بعد ہی رانی نے ندا کو دعوت پر بلایا۔ کھانا وغیرہ کھا کر مرد حضرات نماز پڑھنے مسجد چلے گئے تو رانی اور ندا بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ ندا اپنے شادی کے شروع کے دن بہت انجوائے کر رہی تھی، خوشی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ رانی بھی اپنے دوست کو یوں خوش دیکھ کر خوش ہونے لگی اور بولی، لگتا ہے وسیم بھائی تمہارا بہت خیال رکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ ندا شرما کر بولی، ہاں بس پہلے تو جب سے ہماری منگنی ہوئی تھی وسیم منہ ہی بنائے رکھتے تھے، کبھی بھی مجھ سے ہنس کر بات نہیں کی تھی، لیکن اب شادی کے بعد ان کا یہ رومانٹک روپ دیکھ کر حیران بھی ہوں اور بہت خوش بھی۔ تم بتاؤ، تمہارے اور جمیل بھائی کے درمیان کوئی لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ مجھے تو تم دونوں میں ایک تناؤ سا محسوس ہوا ہے۔ رانی کا مسکراتا چہرہ یکدم ہی ڈھیلا پڑ گیا اور بولی کہ تم کیوں اس انسان کا نام لے کر میرا اور اپنا موڈ خراب کرنا چاہتی ہو؟ تمہاری مہندی والے دن تو اس نے حد ہی کر دی تھی، اس لیے میں تمہاری مہندی پر نہیں آ سکی تھی، کیونکہ اس انسان نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا تھا، جسے تم بہت اچھا کہتی ہو نا، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو وہ کس انداز میں میرے ساتھ بولا تھا۔ رانی نے جب پوری بات ندا کو بتائی تو ندا افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں تو رانی، کسی انسان کی ضبط کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، پورا سال ہونے کو آیا ہے جمیل بھائی تمہارا یہ رویہ برداشت کر رہے ہیں، اب بس بھی کر دو، پتہ نہیں تمہارا کیسا دل ہو گیا ہے، تم ایسی تو نہیں تھی، اور تم دیکھو نا، کوئی اور مرد ہوتا تو وہ اب تک تم سے اپنا حق وصول کر چکا ہوتا۔ میں تو جمیل بھائی کی شرافت پر حیران ہوں کہ انہوں نے آج تک تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور نہ ہی تمہاری بدتمیزیوں کا جواب غصے سے دیا۔ وہ مرد ہیں، باہر سے تھکے ہارے آئیں اور آگے سے تم نے انہیں غصہ دلایا تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی۔ دیکھو، تم میری دوست ہو، میں تمہیں شادی کے پہلے دن سے ہی سمجھا رہی ہوں کہ اپنا رویہ جمیل بھائی کے ساتھ ٹھیک کر لو،
دیکھنا زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، اور تم جانتی نہیں ہو میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے حد محبت اور پیار دیکھا ہے۔ ندا اس سے پہلے کہ کچھ اور بولتی رانی تیزی سے بولی، بس کرو، کوئی پیار محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے، بس اس نے اپنے چچا جان کی بات مانی تھی اور مجھ پر مسلط ہونا تھا۔ خیر چھوڑو تم یہ باتیں، میری زندگی تو اب ایسی ہی گزرنی ہے۔ تم سناؤ، سسرال کے ساتھ ہی رہو گی یا سیپریٹ ہو جاؤ گی؟ رانی نے بہت طریقے سے اپنی بات گھما دی اور ندا کی ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا، لیکن ندا کے جانے کے بعد ندا کی باتیں بار بار رانی کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ دور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے جمیل خان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی جمیل خان اس سے محبت کرتا ہے؟ کہ اچانک ہی جمیل خان کو کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو جمیل خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چرانے کو بغور اپنی جانب دیکھتا ہوا پایا۔ رانی اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی اور تیزی سے مڑ کر کمرے میں آ گئی۔ اچانک ہی جمیل خان کا یوں اپنی طرف دیکھنا اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ جمیل خان کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی رانی کی آنکھ لگ گئی تھی۔ مختلف طرح کی سوچیں دماغ میں گردش کرنے کی وجہ سے رانی کو رات میں فیور ہو گیا۔ جمیل خان جب رات کو دیر سے کمرے میں آیا تو رانی کو بخار میں پڑا دیکھ کر گھبرا گیا، اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ رانی کو جب کچھ ہوش آیا تو جمیل خان کو اپنے قریب دیکھ کر رانی کا دل دھڑک گیا۔ اسے لگا کہ جمیل خان اب بھی اپنا حق لے گا، اب بھی لے گا، لیکن اس کا ڈر یقین میں نہیں بدلا۔ جمیل خان نے دیکھا کہ جب رانی کا بخار کم ہو گیا ہے تو وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رانی سوچنے لگی کہ اگر جمیل خان چاہتا تو آج اپنا حق لے لیتا، وہ اس کا شوہر تھا، اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن جمیل خان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس بات سے رانی کے دل میں جمیل خان کے لیے محبت بڑھنے لگی۔ وہ اپنے اتنے سالوں کی نفرت سوچ سوچ کر ہی ندامت سے آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی کہ وہ جمیل خان کی طرف شرم سے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آج یکلختی سے اپنے جمیل خان سے کی گئی ساری زیادتیاں یاد آ گئیں۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ جمیل خان بچپن سے ہی اس سے بے حد محبت کرتا ہے تو وہ اپنا رویہ یاد کر کر کے رونے لگی۔ اسے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جمیل خان آنکھیں موندے صوفے پر لیٹا تھا، لیکن سوچ رانی کے بارے میں ہی رہا تھا کہ اچانک اسے یہ احساس ہوا جیسے رانی نے گہری سسکی لی ہو۔ جمیل خان تڑپ کر بیٹھ گیا، تیزی سے اٹھ کر رانی کے قریب آیا جہاں رانی منہ پر ہاتھ رکھ کے تڑپ کر رو رہی تھی۔ جمیل خان کی تو پاؤں تلے زمین ہی نہ رہی۔ ارے رانی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ چلو اٹھو، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ تیزی سے کہہ کر اس نے رانی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ رانی بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور جمیل خان کے سینے سے لگ گئی۔ جمیل خان رانی کی اس حرکت سے سخت حیران ہوا، لیکن پھر دھیرے دھیرے رانی کے سر کو سہلانے لگا۔ رانی جب رو رو کر اپنا دل ہلکا کر چکی تو جمیل خان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے اتنے سال آپ کو سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں دیا۔ ساری زندگی مجھے اس بات کا پچھتاوا رہے گا کہ میں نے آپ کی محبت کو ہمیشہ اپنے پیروں تلے رون دیا۔ یہ تو ندا نے مجھے احساس دلایا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے بھی غور کرنے پر یقین ہو گیا کہ سچ میں ایسا ہی ہے۔ اگر میں غافل رہتی تو مجھے کبھی بھی معلوم ہی نہ ہوتا کہ آپ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ میں تو بس اپنی انا میں ہی گم تھی اور اپنے بابا کا غصہ آپ پر نکالتی رہی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ سب باتیں سن کر جمیل خان دھیرے سے بیڈ پر بیٹھا اور رانی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر شدت سے چوما اور کہنے لگا، بس کرو میری جان، چپ کر جاؤ، تمہارے یہ آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی کیا اس پر میں بالکل بھی ناراض یا غصہ نہیں۔ میں تمہیں اس وقت سے پسند کرتا ہوں جب سے مجھے محبت کے معنی بھی نہیں معلوم تھے۔ چلو شکر ہے، ندا کو تو جا کر مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو کام میں نہیں کر سکا وہ اس نے کر دیا۔ مجھے لگا کہ میری حق لینے والی بات پر تم گھبرا گئی تھی، اسی لیے مجھ سے دور دور اور چپ چاپ رہنے لگی۔ اچھا، تو تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ کیا واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوں یا بس ایسے ہی تمہیں چچا جان کے کہنے پر بیاہ کر لے آیا ہوں؟ ندا نے شرم سے سر جھکا کر کہا، جی میں اس دن سے یہی سوچ رہی تھی کہ آپ مجھ سے ابھی اپنا حق وصول کریں گے، اب بھی کریں گے، لیکن آپ نے ایسا نہ کچھ کیا اور میرا دل جیت لیا۔ ظاہر ہے میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا مجھ پر حق ہے، لیکن آپ نے مجھے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مجھے آپ کی یہی ادا بہت پسند آئی ہے۔ جمیل خان شرارت سے بولا، تو اب کیا تم راضی ہو؟ میں تمہیں ٹچ کر سکتا ہوں نا؟ دونوں کھلکھلا کر ہنسے اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔
جمیل خان نے رانی کو کسی نازک گڑیا کی طرح بیڈ پر لٹایا اور پھر خود اس کے بے حد قریب ہوتے ہوئے رانی کو اس قدر شدت سے پیار کیا کہ رانی خود بھی حیران رہ گئی۔ اگلی صبح وہ بہت خوش تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی بڑی دھوم دھام سے رانی اور جمیل خان کا ولیمہ کیا گیا۔ رانی دن میں ایک بار ضرور اپنے بابا سے ملنے چاہتی۔ زندگی اب اسے بہت حسین لگنے لگی تھی۔